الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں۔ 30ویں پارے کے شروع میں سورہ نبا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ دوسری آیت میں عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت، اسی خبر کی نسبت سے اس صورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا موضوع باس بعد الموت ہے۔ صورت کی ابتدا میں مشرکوں کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس سے اقرار کرتا ہے، کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے، کوئی اس کو اس بات کرتا ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ نے نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم لیے ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے، واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن مجید ہے، لیکن صورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قیامت ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ قدرت کے دلائل، قیامت کے مختلف مناظر، جنت جہنم کا تذکرہ ہے۔ بتایا کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس اور دن کو وقت معاش، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، تو وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورت کے اختتام میں بتایا گیا ہے قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے تاب گویائی نہیں ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ کہ میں بالکل پیدا ہی نہ ہوتا، دوسرا یہ کہ تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکین اور عاجزی اختیار کرتا، تیسرا مطلب یہ کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا، مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تمنا اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد اور ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ نازعات ہے، مکی صورت ہے، اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ نازعات کہا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال ہولناکیوں کا بیان ہے۔ ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر معمور 5 فرشتوں کی قسم کھائی ہے، 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم ذکر نہیں کیا۔ سیاق کے کلام کو دیکھ کر جو جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازعات بتلاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن شاید فرعون کا انجام انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ عقل اور کے کورے اور احمق یہ بھی نہیں سوچتے جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے اور زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کی میخیں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سورت کے اختتام پر مشرکوں کا سوال مذکور ہے جو وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ یہ سوال اس لیے کیا کرتے تھے وہ دنیا کی زندگی پہ ہی فریفتہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی بس دنیا کے اندر رہے۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، اس میں 42 آیتیں ہیں۔ یہاں سے آخر تک ہر صورت کا ایک ہی رکوع ہے۔
اس لیے رکوعات کی تعداد بار بار بتانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 کے اندر آیا ہے عبس وتولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تر شروع ہوئے اور منہ مبارک پھیرا، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ عبس رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے جبکہ میرے آقا چند سرداران قریش کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبی طور پہ ناگواری ہوئی، آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبس کی یہ آیتیں اتری جن میں اللہ نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، ان کے استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو نبی نہ ہونے کے باوجود غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر کیا۔ یہ واقعہ اور اس جیسے دوسرے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنبیہ کی گئی، ان کا قرآن کریم میں ہونا اس کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن آقا کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیتیں اس میں ذکر نہ کرتے جس میں خود آپ سے باز پرس کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے، جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں۔ اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی، بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اس میں پارے میں سورہ تکویر ہے، مکی صورت ہے، اس کے اندر 29 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اسی کوورت کی نسبت سے سورت کا نام سورہ تکویر رکھا گیا۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو 14 آیتوں پر مشتمل ہے اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروں دے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں اپنے دامن میں کیا لے کے آیا ہے، گناہ لے کے آیا ہے یا نیکیاں لے کے آیا ہے۔ اللہ کی پناہ، گناہوں سے اللہ کی پناہ ہے۔ دوسرے حصے میں جو 15 آیتوں پہ مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کریم کی حقانیت اور آقا کی نبوت اور رسالت کو بیان کیے ہے، اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والے سچے نبی ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ سبا میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی، تم غور و فکر کرو گے تو تمہارا ضمیر فیصلہ دے گا کہ تمہارے سامنے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں، یہ تو دیوانوں کو فرزانگی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے۔ تم نہیں چاہ رہے جب تک رب العالمین نہ چاہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ انفطار رکھا گیا۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت آمیز لہجے کے اندر انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکراپن پر اتر آیا ہے؟ اصل بات یہ کہ تمہیں جزا سزا کے دن کا یقین نہیں، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا۔ کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چٹھا تمہارے سامنے پیش کریں گے، پھر تمہیں ابرار اور فجار گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ابرار نیک نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، مکی صورت ہے، اس میں 36 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اسی اخلاقی برائی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے۔ اس سورت میں بنیادی عقیدوں سے بحث کی گئی ہے، یوم قیامہ کے احوال اور
احوال خاص طور پر مذکور ہیں، لیکن اس کی ابتدائی آیتوں میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیا جاتا تو کم دیتے ہیں انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ بعض رات نے تطفیف کا دائرہ بہت وسیع کر دیا۔ امام قشاری رحمہ اللہ نے فرمایا تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہوتی ہے، انصاف کے لینے اور دینے میں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے لیے تو پورا پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا وہ اللہ کی نظر میں متفف ہے۔ یوں ہی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اسے اپنے عیب نہیں دکھتے، اسی طرح جو آدمی اپنے حقوق مانگتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں جو وعید یہاں پر سورہ مطففین کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ایک بدو نے عبد الملک بن مروان سے کہا قرآن کریم میں مطففین کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم لوگوں کے اموال ناپ تول کے ہتھیار لیتے ہو، بغیر ناپ تول کے تم لوگوں کے مالوں کو ہتھیار لیتے ہو۔ مطففین کی مذمت کرنے کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام یہ صورت بتلاتی ہے جو اللہ کے نور کے بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں صلحاء ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں ملیں گی۔ سورت کے اختتام پہ بتلایا گیا یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا، نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، مکی صورت ہے، اس میں 25 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کے پھٹنے کی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی سورہ انشقاق ہے۔ 4 صورتیں ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ انشقاق۔ ان چاروں صورتوں میں قیامت کے احوال مختلف انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی آیتوں میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقت رونما ہوں گے۔ پھر جب قیامت ہو جائے گا تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اگلی آیتوں میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا یقیناً تم ایک حالت سے دوسرے حالت پہ پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ جو ان مصائب اور مختلف عذابوں سے بچے رہیں گے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ بروج ہے، مکی صورت ہے، 22 آیتیں اس میں۔ پہلی آیت میں ہے والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ انہیں بروج کی نسبت سے اس سورت کو سورہ بروج کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر کیے جائے، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندقوں والے واقعے کی نسبت ہمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواز یہودی کی طرف کی ہوئی ہے۔ جو مشرک تھا اس نے ایسے 20,000 افرادوں کو خندق میں ڈال کر زندہ جلا دیا جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے حق پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سے مسلم کے اندر ساحر، راہب، غلام کا بھی واقعہ منقول ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دے کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا، بادشاہ کی قوت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آئے، تو ان سب کو خندقوں میں دہتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جو مذہبی اور نظریاتی اختلافات کی بنا پر مخالفوں نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے اپنے مہذب، ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پہ بڑا ناز ہے، ڈیزی کٹر اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پہ استعمال کر رہی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو کچھ ہوا، کیا یہ آگ کے خندقوں سے کم تھا؟ اور جو قریب ہی ہوا، یہ آگ ذو نواز کی آگ سے کیا کم درجے کی تھی؟ اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک خطرناک تھی، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں، عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پہ برسائی جا رہی ہے، پورے 50-60 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائے گی جن لوگوں نے مسلمان مردوں عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعویٰ کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورۃ طارق ہے، مکی صورت ہے، اس میں 17 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی، اسی نسبت سے سورت کو سورۃ طارق کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پہ دلیل پڑ رہی ہے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا قیامت کے دن جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر قرآن کریم کی صداقت، اس کے قول فیصل ہونے پہ قسم کھائی گئی، کافروں کو وہی سنائی گی۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ آیت نمبر 1 میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پروردگار اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کیجیے۔ اسی نسبت سے سورہ کا نام سورہ اعلیٰ ہے۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی آیتوں میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے پرکشش صورت سے نوازا۔ نمبر 3، سعادت و ایمان کا اللہ نے رستہ دکھایا۔ یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے، اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے۔ آقا علیہ السلام کو حکم دیتی ہے آپ نفوس کی اصلاح، اخلاق کی درستی کے لیے قرآن کریم کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کر لیں گے۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا جو شخص اپنے نفسوں کو گناہوں کی علائق سے پاک کر لے، اسے اچھے جذبات و خیالات سے سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت جلال پیدا کر لے گا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 26 آیتیں۔ پہلی آیت میں حضرت کا حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اسی نسبت سے سورت کو سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ صورت بتاتی ہے قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی بھی کام نہیں آئے گی، یہ چہرے دہتی آگ کا ایندھن بنے گے۔ بعض چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، برونق ہوں گے، یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، اس کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ دوسرا اہم مضمون اس صورت کا رب العالمین کی وحدانیت کے تکویلی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے جسے سارائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چھپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین ہے جسے یوں بچھا دیا گیا، اس پر چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں والفجر، فجر کی قسم، اس آیت میں اللہ پاک نے فجر کے وقت کی قسم کہی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فجر کہا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں 4 قسمیں ہیں کہ کافروں پر اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین نمایاں ہیں۔ نمبر 1، قوم عاد، قوم سمود، فرعون جیسے متکبروں اور فاسقوں فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر بیان کیے گئے جو اپنی سرکشی جرائم کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ نمبر 2، اللہ کی سنت اور دستور ہے، وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر، غنا، صحت، بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی، وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ مال کی محبت میں بڑا ہی حریص ہے، اس کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے۔
قیامت کے دن جو زلزلے اور ناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا انسان دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. شقی لوگ جو اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے. نفس مطمئنہ جسے کہا گیا اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہہ دیا جائے گا. اس کے بعد سورہ بلد ہے، مکی صورت ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں لا اقسم بہذا البلد، ہمیں شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی نسبت سے اس صورت کو سورہ بلد کہتے ہیں. اس صورت کا موضوع انسان کے ساتھ شقاوت ہے. صورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی میں مشقت جفا کشی سے عبارت ہے. کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور علام، کبھی بڑھاپا اور موت، کبھی قبر کی تاریکی، کبھی منکر نکیر کی سوالات، پھر قیامت اور اس کی ہولناکیاں. غرض ہے کہ ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت ہے. اس کے بعد ان کافروں کا تذکرہ جنہیں اپنی قوت پہ بڑا گھمنڈ تھا، وہ فخر و ریا کی نیت سے مال خرچ کرتے تھے. ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی. پھر قیامت کے شدائد اور مصائب کا ذکر کیا جن سے ایمان عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی. سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا. اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پہ شاہ گزرتے ہیں، یعنی انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے، قید و بند سے، جہنم کی آگ سے، اور یتیم و مسکینوں کو کھانا کھلانا. اس کے ساتھ چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، آپس میں رحم کرنے کی وصیت. اس کے بعد سورہ شمس ہے، اس میں مکی صورت ہے، 15 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. سورج کی قسم کھانے اس صورت کو سورہ شمس کہتے ہیں. اس صورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب، گناہوں سے بچاؤ، تحذیر ہے. اس صورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم پر جو سب کی سب اللہ کی قدرت وحدانیت کے اثار ہے. نمبر 1 سورج، نمبر 2 چاند، نمبر 3 دن، نمبر 4 رات، نمبر 5 آسمان، نمبر 6 زمین، نمبر 7 نفس انسانی. ان چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے، اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بری دونوں کی صلاحیت رکھی ہے. اب یہ انسان پہ منحصر ہے وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے. اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پہ قوم سمود کا واقعہ بیان کرتی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی گناہوں کا عادی بنایا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو گئے. اس کے بعد سورہ لیل ہے، مکی صورت ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے. یہاں پر اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے سورت کو سورہ لیل کہتے ہیں. اس صورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے. جب اعمال اور کوشش کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں. اس کی ابتدائی آیتوں میں 3 قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے انسانوں کوئی متقی ہے. انسانوں کی کوششیں ہی چونکہ مختلف ہیں. اے انسانوں تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی شقی ہے، کوئی بدبخت، کوئی متقی ہے، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، کوئی بخل کرنے والا، کوئی اللہ سے ڈرنے والا، کسی نے بے نیازی اختیار کر، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے. انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کے انتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پہ چلنا اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. سورت کے اختتام پہ بتایا کہ ایمان والوں کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. اس کے لیے ایک مومن صالح کا واقعہ بیان کہ جو اپنا مال صرف رضا الہی کی خاطر خرچ کرتا تھا. تمام تفسیروں میں یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جن کا مال جہاد کی تیاری، آقا کی نصرت، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا، جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے. اس کے بعد سورہ ضحیٰ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں. پہلی آیت میں والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم. آیت میں اللہ جل شانہ نے دن کی روشنی کی قسم کہی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ ضحیٰ کہا جاتا ہے. سورت کا موضوع آقا کی شخصیت ہے. اس میں 4 مضامین ہیں. نمبر 1 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسے باتیں کرتے ہیں قطعاً جھوٹ بولتے ہیں. دوسری بات، آپ کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں. پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجودہ سے بہتر ہوگا، یہ ہے کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگا. دوسرے یہ کہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں اتنا عطا کرے گا آپ خوش ہو جائیں گے. پھر اللہ نے اپنے 3 احسان یاد دلائے. آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ دیا. آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا. ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ کو 3 وصیتوں کی صورت میں شکر کی تلقین کی گئی. فرمایا یتیم میں سختی نہ کیجیے، سائل کو جھڑک نہیں، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے. اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ انشراح مکی صورت ہے، اس میں 18 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں الم نشرح لک صدرک،
اے محمد کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. اسی نشرہ کی نسبت سے سورت کو سورہ نشرہ کہا جاتا ہے. اس صورت میں موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت مقام کا بیان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے 3 احسان تھے. نمبر 1 شک قدر، یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت نور سے بھر دیا، ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے دور اور پاک کر دیا. نمبر 2 آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت رسالت کا بوجھ، اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی. نمبر 3 آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جہاں اللہ کا ذکر وہیں حضور کا ذکر، چاہے اذان ہو، اقامت ہو، تشہد ہو، خطبہ ہو، جہاں بھی اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. فرمایا آپ کو حکم دیا کہ تبلیغ دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں. اس میں اپنے آپ کو تھکائیے، سب کچھ کرنے لینے کے بعد توکل اللہ پہ کیجیے، تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کیجیے. اس کے بعد 30ویں پارے کے اندر سورہ 3 ہے، مکی صورت، اس میں 8 آیتیں. پہلی آیت میں والتین والزیتون، انجیر کی قسم زیتون کی. اس صورت کے شروع میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم کہی، اس لیے اس صورت کو سورہ 3 کہا گیا. 3 باتیں اس صورت میں جن کا انسان سے اس کے عقیدے سے تعلق ہے. نمبر 1 اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں. پہلا ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا گیا. یہ خوبصورتی جسمانی ظاہری اعتبار، شکل کے اعتبار سے اور عقلی روحانی کمالات کے اعتبار سے. جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، نہ شکر اپن اختیار کر کے، تو اسے نیچوں سے نیچے گرا دیا جاتا ہے. حیوانی شیوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے. البتہ ایمان عمل و صالح والے اسی پستی سے بچے رہتے ہیں. وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا حساب جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے. اس کے بعد سورہ علق ہے، مکی صورت ہے، اس میں 19 آیتیں. آیت نمبر 2 میں خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، یعنی خون کے لوتھڑے سے. کہ پھٹکے خون کے لوتھڑے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ علق رکھا گیا. اہل علم کہتے ہیں سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی سورت، ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا. اس سورت کی 5 پہلی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی. 3 اہم مضامین ہیں. انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، اس نے قرت اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی. نمبر مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت. انسان کے غرور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے. جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا تو نہ کسی انسان کو انسان سمجھتا، نہ خدا کو معبود اور مسجود. اس امت کے فرعون ابو جہل کا واقعہ، جو آقا علیہ السلام کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا. اس کے بعد سورہ قدر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. آیت نمبر 3 میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی قدر کی رات کی نسبت سے اس سورت کو سورہ قدر کہا جاتا ہے. اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوگا. اس طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہے. اس کی پہلی فضیلت یہ کہ اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے. دوسری فضیلت اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلام دی رحمت برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں. واضح ہے لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ کہ اس رات میں نزول کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد 30ویں پارے کے اندر سورہ بینہ ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں. آیت نمبر 1 میں حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان کے پاس کھلے دلائل نہ آئے. بینہ کھلی واضح دلیل، اس واضح کھلی دلیل کی نسبت سے سورت کو سورہ بینہ کہا گیا. 3 باتوں سے بحث کی گئی ہے. اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف. یہ لوگ آقا کی رسالت کے انتظار میں تو تھے، رسول اللہ کی آمد کے منتظر تو تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا. اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ واضح ثبوت و دلیل قرار دے گئے. اس میں شک ہی کیا، ہمارے آقا کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ، حق و صداقت کی دلیل تھی. زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی، ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے. کسی جنگل اور خلوت خانہ میں نہیں، گلی کوچوں سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے. لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبا بھی نہ تھا. کسی بدترین دشمن کو بھی ضرورت نہ ہوئی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا. یہ صورت دین و ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، وہ اخلاص. کوئی عمل بغیر ایمان کے، ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد کی دعوت دی. یہ صورت بدبختوں، نیکوں، کافروں، مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے.
اس کے بعد سورہ زلزال ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں بھونچال زلزلہ سے ہلا دی جائے گی، اسی زلزلے کی نسبت سے سورت کا نام سورہ زلزال ہے۔ یہ سورت مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسا ہے۔ یہ سورت 2 مقصدوں پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس میں اس زلزلے کی خبر دی گئی جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ سارے انسان اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پہ گواہی دے گی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعض شقی ہوں گے، بعض سعید، ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں والعادیات ضبح، قسم ہے ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اڑتے ہیں۔ دوڑنے والے گھوڑوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ عادیات کہا گیا۔ 3 اہم مضامین اس سورت کے۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا انسان بڑا ناشکر ہے، اس کے ناشکر ہونے پہ خود اس کے اعمال گواہ ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش قیمتی تلواروں میں بھی گھس جاتا ہے، مگر ہائے انسان یا اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت طبیعت بنا دی گئی، وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ حدیث میں اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، وہ دوسری کی تلاش کرے گا، دوسری ہو تیسری، اس کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی۔ انسان کو نیک اعمال پر اندیختہ کیا گیا جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب جزا کے لیے پیش کیے جائے اور بندوں کے سینوں میں جو راز آشکار کر دیے جائے۔ اس کے بعد 30ویں پارے کے اندر سورہ قاریہ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کے اندر ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ اسی کھڑکھڑانے والی قیامت کی نسبت سے اس سورت کو سورہ قاریہ کہا گیا۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی جو انسانوں کے حیران شزدر کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پہ بتلایا گیا قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، کسی کی برائیاں، اور انہیں کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔ سورہ تکاثر ہے، اس کے بعد مکی صورت ہے، 8 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ تکاثر کا معنی ہے کثرت، اسی کثرت کی وجہ سے اس سورت کو سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، دنیا کو ایندھن جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے نماغ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے انہیں دنیا میں ہمیشہ ہی رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر محل سے قبر کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحت، فراغت، عقل و شرب، مسکن، علم، مال و دولت جیسی نعمتوں کو تو نے کہاں پر استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، مکی صورت ہے، 3 آیتیں۔ آیت نمبر 1 میں والعصر قسم ہے زمانے کی، اسی زمانے کی نسبت سے سورت کو سورہ عصر کہا گیا۔ اس مختصر صورت میں اسلام کے عظیم اصولوں، انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ صرف سورہ کو عصر میں تدبر کر لیں، یہ سورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو جا سکتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں، چاہے وہ مادی ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہو، البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک عمل، نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، نمبر 4 صبر کی تلقین کرنا۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے، تانا دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ اس سے عیب لگانے والے کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی۔ پہلی بیماری پس پوش کسی کے عیب بیان کرنے، اسے غیبت کہتے ہیں اور خبیث بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری کسی کو اس کے سامنے حسب و نسب، دین و مذہب، شکل و صورت کا غصہ دلانا، اس کا مذاق اڑانا، یہ منافقوں کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ایسے کیے تھے۔ یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تیسری بیماری حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان اللہ کے حق بھی بھول جاتا ہے، بندوں کے حق بھی بھول جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ بقول حضرت میاں نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، بھر رہا ہے دل میں حب و جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ سورت کے اختتام میں بدبختوں کا انجام بتلا کے جو ان بیماری میں مبتلا ہوں۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ فیل ہے، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ہاتھی والوں کی نسبت سے سورت کو سورہ فیل کہتے ہیں۔ اس سورت میں وہ مشہور واقعہ بیان ہوا جو اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہے۔
جب صنعاء کا گورنر ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کی، اس کے 60,000 جنگ جو تھے قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیجے، ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ قریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں علی الاف قریش کے مانوس کرنے کے سبب اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ نے ایسے احسانات جلائے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل ہے۔ یہ 2 نعمتیں ذکر کر کے انہیں فرمایا گیا، سمجھایا گیا خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، مکی صورت ہے، اس میں 7 آیتیں۔ آیت نمبر 7 میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے، برتنوں کی چیزوں کی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ ماعون ہے۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، قبیلوں کے حقوق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، گویا نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ سے ہے نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ گویا گروہ منافقین کا ان کی 3 صفات کا بیان کرنے کے بعد پہلے یہ کہ وہ نماز سے غافل ہے۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ نماز ادائی نہ کی جائے، دوسرے کہ نماز کو پڑھی جائے نہ وقت کی پابندی کر جائے، نہ خشوع و خضوع کچھ نہ ہو۔ دوسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہوں۔ تیسری صفت یہ کہ وہ ایسے وقت عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں۔ پہلی آیت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تم کو کوثر عطا کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کوثر کی نسبت سے سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 مقصد ہیں۔ پہلا یہ کہ آقا علیہ السلام پر اللہ کا فضل و احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ نمبر 3، کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم اور حق شفاعت اور مقام محمود، یہ معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر کہا گیا ہے۔ آقا کو حکم دیا گیا کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں، اللہ کے لیے قربانیاں دیں، آپ کو بشارت سنائیں، آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ کافرون ہے، مکی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں۔ پہلی آیت میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو اے کافرو، چونکہ یہ ساری سورت کافروں کے گرد گھومتی ہے اس لیے اس سورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی اور کہا آؤ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں۔ اس صورت میں ایمان و کفر معاہدین مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی، بتا دیا توحید اور شرک 2 متضاد نظام ہے، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کافروں کے عہدوں کا خاتمہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح حاصل ہوگی۔ اسی اللہ کی مدد نصرت کے حوالے سے اس صورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے۔ یہ صورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سن 10 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ اس صورت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 17 ایام دنیا میں زندہ رہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی آپ نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے، اس لیے حضور کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت، قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے آپ کو حکم دیا ان فتوحات اور غنیمتوں پر اللہ کا شکر، اس کی تسبیح، اس کی عظمت بیان کرو۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ لہب مکی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں۔ پہلی آیت میں تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے وہ ہلاک ہو۔ چونکہ اس صورت میں ابو لہب اس کی بیوی کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ لہب کہا گیا۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بدترین دشمن ابو جہل اس کی بیوی جمیل کا انجام بتلاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اولاد پہ بڑا غرور ناز تھا، لیکن مال و دولت
اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، یہ دونوں میاں بیوی ذلت امیز عبرتناک شکار انجام سے دوچار ہو۔ اس کے بعد سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں قل هو اللہ احد، کہو وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہی۔ چونکہ اس صورت میں توحید و وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے صورت کو سورہ کوثر کہا، سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدوں یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ، اس کے اقرار کافر بھی کرتے ہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ نمبر 2، توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ عبادت دعا ہو یا نظر قربانی ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ مشرک غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے کہ یہ شرک ہی تھا۔ توحید کی تیسری قسم ایسی ہے، انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے، وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف، وہی سمع بصر ثابت کر دیتا ہے، جو حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ تر توحید پر زور دیا گیا ہے، توحید کی اسی قسم پر زور۔ سورہ فلق ہے اس کے بعد مدنی صورت ہے، 5 آیتیں۔ آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی صبح کی نسبت سے سورہ کو سورہ فلق کہا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، مخلوق کے شر سے۔ نمبر 2، اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات، ساحر اندھیرے ہی میں کام دکھاتے ہیں۔ نمبر 3، پھونکا مارنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو ٹونے کرتی ہیں، یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش رہتی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ حاسد کے شر سے بھی۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے 38ویں پارے میں، مدنی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں قل اعوذ برب الناس، کہو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہی لوگوں کی نسبت سے اس صورت کو سورہ ناس کہا گیا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا گیا کیونکہ دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ سورہ ناس معوذتین میں سے دوسری قسم ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد حدیث ہیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت، آپ نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں آج ایسی 2 صورتیں نازل ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی روحانی آفات دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے سورہ فاتحہ شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی کہ ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے، گویا اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، مدد مانگ رہے۔ سورہ ناس میں اللہ کی 3 صفتیں بیان، ربوبیت، مالکیت، الوہیت، یہ 3 صفتیں ذکر کرنے کے بعد اگر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے وسوسہ کتنی خطرناک مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے، انسان بھی ڈالتا ہے۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اور وسوسہ کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو گرد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ نقطہ سمجھ لیں، سورہ فلق میں ایک صفت ذکر کر کے 4 آفتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، سورہ ناس میں 3 صفات ذکر کر کے 1 آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب مقصود ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ 30ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔